حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورا. رواہ مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ. جو آدمی اس بات سے خوف کھائے یا جس شخص کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہیں سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے اول حصے میں پہلے حصے ہی میں وتر کی نماز پڑھ لے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَمَن طَمَعَ أَن يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وتر کی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری حصے میں اٹھ کر وتر کی نماز پڑھ لے. فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ. کیونکہ رات کے آخری حصے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وَذَلِكَ أَفْضَلُ. اور یہی افضل چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر رات کی آخری نماز یا رات کے آخری حصے میں جو نماز پڑھنی ہے اس نماز وتر کے بارے میں اس روایت میں بتایا. اس سے پہلی روایتوں کے اندر ہم نے قیام اللیل، رات کی نمازیں، تہجد، ان تمام چیزوں کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس سے پہلی روایتوں کے اندر سنا. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ اگر کوئی آدمی رات میں سو کر رات کے آخری حصے میں فجر کی اور اذان سے پہلے اگر اٹھ کر وتر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ سکتا ہے، اس کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ وہ اٹھ کر پڑھ لے گا، تو اس کو چاہیے کہ وتر کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھے. یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور یہ زیادہ افضل ہے. اور اگر کوئی اس بات کا اندیشہ ہے، اس کا خوف ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہیں سکے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ رات کے اول حصے ہی میں وتر کی نماز کو پڑھ لے. یعنی عشاء کے بعد کے ہی سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد وتر کی نماز بھی پڑھ لے اور اپنے آخری نماز کو ختم کر دے. تو اس روایت کے اندر وتر کی اہمیت اور وتر کی فضیلت معلوم ہوئی اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رات کے آخری حصے میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے، چاہے وہ قیام اللیل والی نماز ہو یا پھر وتر کی نماز ہو. رات کے آخری حصے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ وقت بھی بڑا مبارک ہے اور اس میں پڑھی جانے والی نماز بھی بڑی افضل ترین نماز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.